اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حضرت مسلم اور ان کے بیٹوں کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ ہے اجازت سادات غیر سادات نوکری شروع کریں آپ کے سامنے سے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور سید عمران شاہ صاحب کی توفیقات میں رزق عزت صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک زمانے میں آپ کو اور میرے سادات عظام کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں سرکار مسلم کے صدقہ میں مالک شفا عطا فرمائے۔ حکم دیا گیا ان کے بیٹے بیمار ہیں، حضرت مسلم کے بچوں کے صدقہ میں مالک جلد از جلد شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ آپ جتنے عزادار سادات میری جانی پہچانی شخصیات سارے میرے محسن تشریف فرما ہیں۔ حسین کی اماں زمانے میں آپ کو عزت صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے، رزق مزید عطا فرمائے۔ امام حسین اپنے زواری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ میرا اللہ نصیب فرمائے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرمائے۔ امیر المومنین کی ولایت پہ قائم رہنے کی مولا مزید توفیق عطا فرمائے۔ غم حسین کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے مولا محفوظ فرمائے۔ ہمارے وارث شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم میرے سامنے تشریف فرما ہے، بات شروع کرتے ہیں، پھر آپ تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہیں گے تو میرا دل لگا رہے گا آپ کے ساتھ، نوکری کرتا رہوں گا۔ اللہ نے بات شروع ہو گئی، بسم اللہ شروع۔ اللہ نے زمین آسمان ہوا فضا چاند ستارے سیارے بارش سورج چاند ستارے یہ سب پہ برابر تقسیم کیے ہیں۔ زمین وہاں بھی ہے جہاں اللہ کا بھی ماننے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، مل گیا میرے ساتھ، آپ نے مہربانی فرما دی۔ سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے جہاں بھائی جان دہریے لوگ رہتے ہیں، جن کو تمیز ہی نہیں ہے دین کی رسول کی خدا کی، وہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے۔ بارش وہیں بھی برستی ہے، قبلہ بادشاہ۔ یعنی یہ سب کچھ ہوا ہے فضا ہے چاند سورج اللہ نے کسی سے نہیں چھینا، سب کو دے دیا ہے۔ اگر اس نے موسیٰ کو پالا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں مرا۔ ایک دو چلو ہو گیا یعنی چلو پھر آپ آسان کر دیتے ہیں، آپ سمجھ تو سارے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی نمرود فرعون شداد ابو جہل ابو لہب شمر یزید جیسے حرام زادے اس زمین پہ چلتے رہے ہیں، زمین تنگ نہیں کی اللہ نے ان سے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آج ہمیں روٹی نہیں ملی، آج ہمیں سانس نہیں آئی، یہ سب برابر تقسیم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اتنے بڑے دشمنوں کو بے غیرتوں کو بھی چلنے پھرنے دیا، وہ بھی سانس لیتے رہے۔ وجہ چھٹے مولا آپ کے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسم ہے دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اور دونوں کا ترجمہ نیچے سب نے ایک ہی کیا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ رحمان کا معنی بھی بہت بڑا رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی بہت بڑا رحم کرنے والا۔ تو جب دونوں کا ترجمہ مقصد مفہومی ایک ہے تو نام دو کیوں؟ رحمان کا بھی وہی مطلب ہے تو رحیم کا بھی وہی مطلب ہے تو مطلب دو کیوں؟ آپ کے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان پوری کائنات کے لیے ہے، کہ یہ جو نمرود فرعون شداد یزید بھی چلتے پھرتے رہیں تو اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے۔ آجے سر آجے آپ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، جی آپ ٹائم سے آیا کریں یا رسول اللہ۔ چلو
علی کا نام ہے، عبادت کر لیتے ہیں علی بنے یا علی۔ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، توجہ، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں۔ درے بطول جس نے جلا کر نماز پڑھی، درے بطول جس نے جلا کر نماز پڑھی، اس پہ بھیج کے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ نے سب کچھ برابر تقسیم کیا ہے، کیونکہ اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ میری داد کھا گئے تو پھر میں گیا، میں پھر مذاہب پڑھوں گا جناب، پھر سر ہلانے والوں سے کیا سنا کے گزارش کریں گے؟ ان کو بھی وقت دے دیا، وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے اپنا بھی چلو محبت پیش کر دی، لیکن اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ کہتے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نمرود، فرعون، شداد، شمر، یزید جیسے بے غیرت بے حیا لوگ جو زمین پہ سانسیں لیتے رہے تو اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے۔ تو مولا رحیم فرمایا، رحیم صرف وہ علی والوں کے لیے۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اس کے میرے مقدر کی بات ہے، ورنہ جس کی چھت پہ آنا میں تھوڑا اونچا بولے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے سرکار؟ یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ادھر سے 4-5 جوان شرمیلے بچے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ رحمان پوری کائنات کے لیے ہے، رحیم صرف وہ مومنین کے لیے، علی والوں کے لیے۔ رؤوفم بالمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت خاص رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ روٹی ٹکر سب کو دے گا، معافی کسی کو نہیں دے گا، صرف علی والوں کے علاوہ۔ 1 2 چلو گزارا ہو گیا ادھر۔ اب اگر زور پہ بولنا ہے تو پھر ہمیں سانوں کتے کشتی لڑا لینی چاہیے، بنا زور ہے کہ نہیں۔ لفظ پہ بولیں تو 2-4 لفظ میں ہدیہ تو آپ کی بارگاہ میں کر چکا ہوں سرکار، اگر خوش ہو جانا۔ میں ہاتھ باندھ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 لائیو کیمرے، یہ موبائل بھی ہر ہاتھ میں ہے، ان سب کے سامنے جناب کو گواہ بنا کر ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں کہ جعفر مر بھی جائے تو یہ یاد بچے جوان رکھنا کہ وہ ہماری منت کر کر کے گیا تھا۔ کائنات کا گناہ کر کے اگر بندہ مر جائے قبلہ وہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، بس ایک علی کو پھاؤں کے نہیں مرنا۔ کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ، ہاتھ تیرے کا بھی بات پوری ہوئی ہے، اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے مرشد کہ اس نے اعلان کیا ہے، میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ پھیل گئے یا علی، اتنے نعرے مارو جتنے کو جواب دے سکو، ورنہ توہین ہو رہی ہے۔ نہیں دل کرتا تو علی کا نام نہ لو، ورنہ ہاتھ اونچے چاہو حیدری۔ ہاں تو رحمان وہ پوری کائنات کے لیے، اس نے سب کچھ برابر تقسیم کیا ہے۔ قبلہ بس داد اتنی کافی ہے، جتنی مل گئی، اس سے آگے اب نہ بھی دو تو خیر ہے۔ اس نے سب کچھ برابر تقسیم کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، کاظمی صاحب، سب کچھ۔ ایک نعمت ہے اللہ کے پاس جو اس نے سب کو نہیں دی، سبحان اللہ، کسی کو دی ہے، وہ نعمت ہے علی کی ولایت۔ سبحان اللہ۔ سید حیدری، یہ اللہ نے علی کی ولایت کسی کو دی ہے، اور ہر کسی کے علی مقدر ہے۔ اگر مقدر نہ ہوتا تو پھر سب کے پاس علی ہوتا۔ آپ کے کیا کہنے؟ یہ اللہ نے کسی کو دی ہے۔ اور اب نئے اصول کافی میں داد نہیں ملے گی مولا، لیکن میں نوکری کر رہا ہوں۔ اصول کافی میں آپ کے چھٹے مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے، میرا دل کرتا ہے خود کو واہ کروں، سرکار صادق کو سجدے کروں۔ سرکار فرماتے اللہ نے تب تک اس دل میں علی کی ولایت رکھی نہیں جب تک اللہ نے اس دل کو خود نہیں دھویا۔ کتنی پاکیزہ ہے علی کی ولایت، آپ کو واہ ایسا۔ اور یاد رکھو جو ولایت ہے اس پر بحث نہیں ہو سکتی، بحث نہیں ہو سکتی نا، چونکہ ولایت بندے، اب چونکہ آپ چپ کر گئے تو میں الجھ گیا ہوں، اب جناب کو بھی پریشان ہونا پڑے گا، یا سفر کریں گے یا پھر الجھ جائیں گے۔ ولایت بندے کا منصب نہیں،
سبحان اللہ. ولایت رب کا منصب ہے. انما ولیکم اللہ. اللہ کہتے ہیں پہلا ولی میں اللہ ہوں. یہ بھی ہاں ہی ہوتی ہے, کر دو یار. وَرَسُولُهُ مرشد فرماتا ہے دوسرا ولی میرا رسول ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تیسرا ولی وہ ہے وہ جس نے انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا ولی اللہ ہے نا جی, دوسرے ولی رسول ہے, تیسرا ولی انگوٹھی والا ہے. کس نے دی انگوٹھی؟ علم میں ہاتھ ہے, آپ تو سب کو پتا ہے. دشمنوں نے لکھا ہے, شیعہ نہیں, مولا کے ماننے والے. شیعہ سننے کی بات نہیں ہو رہی, جو دشمن تھے محمد و آل محمد کے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ جس نے انگوٹھی دے کر ولایت لے لی وہ صرف علی ہے. کہ حالت رکوع میں علی کھڑے تھے, اور صرف علی نہیں پوری جماعت ہے. مسجد کے دروازے پر سوالی کھڑا ہے, آرام سے سننا, خیر ہے کیوں کھپے. مسجد کے دروازے پر سوالی کھڑا ہے, ساری جماعت رکوع میں ہے, اکیلے علی تو نہیں. یہاں میں آپ کو دعا دوں گا, آپ مجھے دعا دینا, داد نہ دینا, موڈ نہیں ہے آپ کا. ورنہ سوال اتنا بڑا ہے کہ غازی کی قسم میں فرشتے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. پہلے تو سوالی کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نماز سے فارغ ہوں تو مانگوں. واہ 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 واہ. اچھے لگے وہ بندے جو اس سوال پہ پہنچ گئے. بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ نماز پڑھ رہے ہوں, میں آپ سے ملنے ہوں تو انتظار کروں گا. نماز سے فارغ ہوں کو سلام جواب کروں, یا علی مدد کروں, پیر مولا علی مدد کروں. نماز میں تو خاموش رہوں گا. وہ حالت نماز میں دیکھ بھی رہا ہے سوالی, پھر کہہ رہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. کسی نے کچھ نہیں دیا, علی نے بھی نہیں دیا. اس نے پھر کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو, پھر کسی نے کچھ نہیں دیا, آپ کے مولا نے بھی نہیں دیا. تیسری مرتبہ امیر المومنین نے اسے انگوٹھی کیوں دی؟ چونکہ تیسری مرتبہ اس نے سوال کے لفظ بدلے. آسمان کی جانب دے کر کہتے میرا اللہ گواہ رہی, آئے جعفر تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. جب بات اللہ کے گھر پہ آئی پھر علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا. بول پڑتے تو اچھا لگتا, پتہ نہیں کیا کیا سنایا جاتا. ادھر والے تو بس استخارہ کر کے بولیں گے, پھر چلے جاتے, باقی لوگ بھی تو گئے ہیں. نہیں جو اچھا لگتا جعفر, استخارہ کر کے نہ بولے, دل نہیں ڈالنا چاہیے. اس نے میرے مولا نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا, سیل کی طرف بڑھایا, اس نے انگوٹھی اتاری. علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا. اللہ نے بول پڑا, بے زبان بول پڑا کہ میں بھی تمہارا ولی ہوں. بابا جی پتہ نہیں کدھر گئے وہ جو سمجھنے والے تھے. بھئی حرکت علی کی ہے, انگوٹھی بھی علی نے دی, ولایت کا اعلان اللہ نے اپنا بھی کیا کہ میں بھی ولی, میرا رسول بھی ولی, یہ جس نے انگوٹھی دی ہے یہ بھی ولی. حرکت تو علی کی ہے. تو پہلا ولی اللہ ہے, دوسرا ولی رسول ہے, تیسرے ولی شاہ ولایت نجف کا والی علی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جو پہلا ولی ہے اس نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے کنتو کنزن, بسم اللہ جی, مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ پہلا ولی ہے. جو دوسرا ولی ہے حسین کا نانا, وہ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ وہ فرماتے کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین, جب تو چھپا ہوا تھا میں اس وقت نبی تھا. واہ 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 واہ. مل گئے وہ خریدار جنہیں 2-4 کو میں ڈھونڈ رہا تھا. گھڑی چل رہی ہے, 15 منٹ ہو گئے ہیں, پیچھے بچ گیا آدھا گھنٹہ. وہ آپ کی مرضی ضائع کریں یا توجہ کریں, وہ آپ کی مرضی ہے نا. پہلا ولی اللہ ہے, وہ بھی کہتے کنتو کنزن مخفیًا. دوسرے ولی حسین کے نانا, وہ فرماتے کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. درمیان کا کیا مطلب؟ میں لاہور سے چلا جسول کے لیے, میں وہ جناب پہنچا جی, سمجھو کہ کھاریاں. فون کیا مجھے عمران شاہ صاحب نے, کدھر پہنچا ہے؟ میں کہ جی میں لاہور اور جسول کے درمیان میں ہوں. کیا مطلب؟ نہ لاہور میں ہوں نہ جسول میں ہوں. کیا مقابلہ کرے گا بدبودار مولوی بطول کے بابا کا, جو اس وقت نبی تھا جب تیرا ابا آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن ہاتھ دل کر گیا تے ہاتھ ایک باری کوشش کرو جا حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا واہ 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 واہ، بڑی مشکل بات پہ بول پڑے، بڑا احسان کر دیا آپ نے. تو پہلا ولی اللہ وہ کنتوں کی مسند پر ہے، کنتو کنزن مخفین. دوسرے ولی رسول وہ بھی کنتوں کی مسند پر، کنتو نبی و آدم بین الماء والطین. بسم اللہ جی بسم اللہ. میں نوکر ہو گیا سرکار، ساڈا ہاتھی بننے ہوندے نے نا، جناب دی اگوں مرضی ہوندی ہے. پہلا ولی اللہ کنتو، دوسرے ولی رسول کنتو، تیسرے ولی علی. وہ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے؟ وہ فرماتے ہیں کنتو ولیًا، سبحان اللہ جی، وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت ولی تھا جب وہ چھپا ہوا تھا، آپ نبی تھے. جو چیز بندہ خرید نہ سکے نا اس مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے. بھی میری جرت ہی نہیں کہ میں ہیرا خریدوں تو ہیرے والی مارکیٹ ہی کیوں جاؤں. میں جو چیز خرید سکتا ہوں ادھر ہی جانا چاہیے نا. بھی علی کو ماننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مسکراہٹ تو چہرے پہ ہونی چاہیے، طلب تو ہونی چاہیے کہ علی سننے والے تشریف فرمائے. اللہ بھی کنتوں کی مسند پر. اب آخری چانس ہے جوانوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ بھی کنتوں کی مسند پر، رسول بھی کنتوں کی مسند پر. میں ہوتا تو یہی داد دیتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ بھی کنتو، مصطفیٰ بھی کنتو، علی اپنے بارے میں کہتے کنتو. پہلا ولی اللہ وہ بھی کنتو، دوسرے ولی مصطفیٰ وہ بھی کنتو، تیسرے ولی علی وہ بھی کنتو. اس لیے تب بطول کے بابا نے سوا لاکھ حاجیوں میں کہا تھا من کنتو. تھوڑا اٹھ کے بولنا میرے واسطے اعزاز ہے سر، تھوڑا حوصلہ افزائی ہے سرکار. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی ولی اللہ. زندہ باد. بول پڑھو مرد آباد. جوان کوشش کر لو حیدری. سبحان اللہ. مل گیا اعزاز، ہمیں ایوارڈ ملنا ہوتا ہے. اتنی حبس میں وہ اتنے بڑی ہستیوں نے، سادات نے، مومنین نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے علی علی کر لیا، مسکرا پڑے، علی علی ہو گئی. اللہ بھی کنتوں کی مسند پر. یہ کہتے ہیں ابھی میں نے بھی کہا سوا لاکھ حاجیوں میں، چونکہ مشہور یہی ہے کہ 1,25,000 بندہ تھا غدیر میں. آج 12 ذی الحجہ، دن تو 5 ہی رہ گئے. دیکھتے ہیں نا بھی کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. ایک دو جڑا ہاتھ اتھے بیک میں بیندا رہے جڑے لنگر کر دے پیسوں پہ، جڑا ہاتھ روٹی کھا سکتا ہے حسین کو بھی سلام کر سکتا ہے، انج بلند ہو سکتا ہے. ٹکر کھان دا والے بزرگ ہاتھ چاہیے بیٹھن، جوان کیوں ایسے ایسے ہو. تو 1,60,000 بندہ تھا سرکار غدیر کے میدان میں. ان میں 70,000 بندے ایسے تھے جو سرکار کے ساتھ مدینے سے مکے آئے تھے حج کرنے. آپ کو بسم اللہ، 70,000 بندے. ان میں 6-7 بندے ہمارے برے صغیر کے بھی تھے. آپ کے کیا کہنے، یہ پورا محلے کی آپ انہیں ماشاءاللہ دعا دے رہے ہیں مجھے ان سب کے حصے کی. 70,000 بندے مکے آئے تھے مدینے سے، 5-6 بندے برے صغیر کے. یہ لفظ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، جب میں نے پڑھا تھا نا ہاشم بہرانی صاحب کی کتاب ہے، پتہ نہیں میں نے ان کو کتنی واہ واہ کی. 5,000 بندے غدیر میں مرشد ایسے تھے جنہیں عرفات کے میدان میں حج کے دوران بطول کے بابا نے حکم دیا تھا، تم جو 5,000 ہو حج کے فارغ ہونے کے بعد میری بات سنے بغیر تمہارا گھر جانا حرام ہے. مل گئے خریدار سرکار، مل گئے خریدار سرکار. ایک باری ہوں دل کر گیا تو ایک باری جوان ہاتھ چاہو چاہے احسان کرو. حیدری
سبحان اللہ. اور یہ جہاں غدیر ہے یہ چورستہ ہے، یہاں سے راستے نکلتے ہیں شام کی طرف، یمن کی طرف، مدینہ کی طرف، برصغیر ہر طرف راستے یہیں سے نکلتے ہیں. تو یہاں حسین کے نانا تشریف فرما تھے، لوگ آتے قافلے در قافلے، سرکار کا سلام کرتے، اپنے وطن کے راستے پہ چلے جاتے. کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. سرکار سب کو دعا دے دے کے روانہ کر رہے ہیں. بس یہیں کھڑے تھے کہ جبریل بھی آ گیا. آیت آپ کے بچوں کو یاد ہے، ان چھوٹے چھوٹوں کو بھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آؤ سید آؤ، بسم اللہ. بادشاہ ادھر آؤ، ادھر گرمی ہے جب سے. بسم اللہ بسم اللہ. عزت ماں بالی جناب ذاکر دنیا کا بڑا عزت والا نام، بڑا خوبصورت نام، بابا سید منظور شاہ صاحب کی بلا مالک سیاہ سلامتی عطا فرمائے. تو جبریل آ گیا، مرشد مہربانی جی، کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب کہ وہ جلدی پہنچا. اسی آیت پہ بھی بولیں تو کم از کم 1 سال بولیں، اس میں کتنے راز ہیں. فما بلغت رسالہ، جو ہم نے تجھے پہنچایا تھا بس وہ جلدی پہنچا. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واہ 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 واہ. اب سمجھ نہیں آتی کہ نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ وہ دین، مسواک کرنے تک حسین کے نانا بتا بیٹھے ہیں. اور اللہ کہہ رہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. پتہ چلا جو سرکاری کام ہے نا وہ صرف علی کی ولایت ہے. کیا بات ہے آپ کی سرکار جو جوان ہو آخری حلالی تک، مہربانی ہاتھ اونچے حیدری. نہیں تو یا ایھا الرسول کیوں کہا یار؟ ہنستے پہ وہ اس پاسے والے خدا دا واسطے بندہ ہنس کے نہیں دیکھ سکتا یار، بندہ داد دے نہ دے، اپنا اپنا لگتا ہے بندہ. یا ایھا الرسول کا بندہ پڑھدا کوئی ہو رہے تھے نام میرے لاندے نے بھی یا جو رسول اللہ نے بھی معاذ اللہ سختی کا لہجہ اختیار کیا. نہیں سختی کا لہجہ اختیار کیا، اس میں سختی کہاں کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے سلطان اعظم کے ساتھ لہجہ بدل ہی نہیں سکتا. تو یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ مثلاً ایک بڑی جو ہے نا وہ ایس پی پنڈی ہیں، تو ایک بھائی ایس پی چکوال ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، وہ بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں. تو انہوں نے ایک دن اپنے بھائی کو لکھا، برادرم عزیزم، میرا چھوٹا بھائی پیارا بھائی، میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ کی اس میں شرکت ضروری ہے تو بڑی خوشی ہوگی. تو یہ ان تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی. ایک دن وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ایس پی پنڈی ٹو ایس پی چکوال. تو میں نے کہا سر وہ 2 دن پہلے تو آپ نے برادرم عزیزم کہا تھا، تو آج ایس پی چکوال کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ صاحب. انہوں نے کہا اس دن میرا ذاتی کام تھا، آج میرا سرکاری کام ہے. واہ 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 واہ. میں نے کہا پروردگار یاسین طٰہٰ مزمل مدثر عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول جو فرماتا ہے، آج یا ایھا الرسول کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ سارے ذاتی کام تھے، آج رسول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری کام ہے، میرے محبوب کا عہدہ رسول ہے. میں جملہ کہوں آپ کو گرمی ہے، حبس ہے، میں بھی پسینے میں شرابور ہوں. اگر پسینے میں گھبراہٹ ہو جائے تو پھر بندہ علی علی کرنا چھوڑ نہیں دیتا. گھبراہٹ میں زیادہ علی کا نام لینا چاہیے تاکہ مشکل حل ہو جائے. تیرے اور میرے دل میں برف کا بلاک اتر جائے گا اگر علی علی کرے تو. اور جتنے مصطفیٰ نے حکم دیے ہیں، پاجامہ پہننا یاد ہے، کرتا پہننا یاد ہے، مسواک کرنا یاد ہے، گھر میں آنے کا پتہ ہے، گھر میں جانے سے پتہ ہے، نماز پڑھنے کا پتہ ہے، ہر چیز یاد ہے. اور جو محمد نے سرکاری طور پہ ہاتھ دکھایا، واہ 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 واہ. 1 2 ذرا ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ پہ چاند جاؤ تو اسے دیر نال جنت جاؤ گے ضرور، کیونکہ علی کو مانتے ہو جنت تو جاؤ گے. تو یہاں بندے اکٹھے ہو گئے، جبریل آ گیا، جلدی جلدی پہنچا. حضرت بلال کو سرکار مصطفیٰ نے آواز دی،
بلال لبیک یا رسول اللہ. جی سرکار. یہ جو آگے چلے گئے ہیں نا ان سے کہو جلدی واپس آئے. سبحان اللہ جی مرشد. اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو کہو جلدی جلدی سفر ختم کریں اور پہنچیں جلدی. میں بھی یوں کروں ثواب ہوگا, میں کیوں ثواب سے رہ جاؤں. ان کو کہو واپس ہے, ان سے کہو کہ پہنچیں. مجھے اس غلاف شبیہ قبر حسین کی قسم, یہ بہت اچھا ہو گیا, شبیہ قبر حسین کے اس غلاف کی قسم, حسین علیہ السلام کے اس پاک عباس علیہ السلام کے علم کی قسم, مجلس کی طہارت کی قسم, ذکر کی عزت کی قسم, سیدات مجلس میں تشریف فرما ہے پردہ داروں میں مجھے مخدومہ کی موجودگی کی قسم, ماتمیوں تمہاری پاک قدموں کی قسم جس چل چل کے حسین حسین کرتے ہو. جھوٹ بولوں میں عباس کا مجرم حسین کا مجرم. ہاتھ جوان کا بلند نہ ہو تو وہ بھی غازی سے معافی مانگے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو جلدی جلدی اکٹھے ہو جاؤ. حضرت بلال ٹیلے پہ چڑھ گئے. اس نے نہیں کہا کہ جو آگے جا گئے واپس آؤ, جو پچھلے ہو رل لو. نانا ایک ہی آواز بلند کر کے کہا حی علی خیر العمل. اللہ کی قسمیں کھائی ہیں میں نے. جو ہاتھ اب بھی بلند نہیں ہوا, اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو, باقی جو بھی لنگر شکر کرے, مہمان زدہ ہاتھ اچھے. لوگ کٹھے ہو گئے, پچھلے بھی آگے اگلے بھی آگے, مل گئے 1,60,000 بندہ ہے. سرکار نے پالانوں کا ممبر بنایا, بچوں کو یاد ہے مخدوم صاحب. یہ تاریخ ایک انسانیت نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, کہ ایک ممبر پر 2 خطیب اکٹھے کھڑے ہیں اور دونوں خطیب ازل ہیں دونوں. ہاں تو سرکار مصطفیٰ نے چونکہ علی کا ہاتھ پکڑا, یوں بلند کیا, بولنے کا ارادہ فرمایا, جبریل آ گیا. آپ کے کیا کہنے. چونکہ حج جو ہے نا بڑی سخت عبادت ہے, تھوڑی مشکل عبادت ہے, اس لیے معصوم کا فرمان ہے جب حج سے واپس آؤ تو حج کے احوال نہ بتاؤ مومنین کو, وہ ڈر جائیں گے, تھوڑی سختی ہے اس میں. تو لوگ حج کے تھکے ہوئے, اوپر سے عرب کی گرمی, تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں اس میدان میں, تو لوگ ان جھاڑیوں کے نیچے بیٹھ گئے کہ چلو سائے میں بیٹھے رہیں گے اور بات بھی سن لیں گے سرکار کی. بھی سرکار نے ہاتھ اٹھایا, جبریل آ گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا. سرکار فرماتے اب کیا ہوا ہے, اعلان تو کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا سرکار اللہ پہ آند ہے, ہوں گل اردو چ نہیں جی, اردو چس نہیں بنی, اللہ پہ آند ہے بھی اعلان بعد پہلے جھاڑیاں کٹا. اس پاس والے ہوں مہربانی کرو, چاہے ایک بار ہاتھ چاہتا جڑے جوان بیٹھے ہو حیدری. سرکار نے کہا اٹھو بھئی یہ جھاڑیاں کاٹو. کتنی 1,60,000 بندہ, حکم مصطفیٰ ہے, آدھی آدھی ہاتھ میں حساب. ٹیلے تھے ریت کے, ٹبے دے سایہ ہوندہ ہے, جب سورج ڈھلے دے ٹبا سایہ ہوندہ ہے. لوگ اس ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گئے یوں. تو چلو پھر بات سن لیتے ہیں سرکار کی, تھکے ہوئے گرمی ہے. پھر جبریل آ گیا. سرکار اب کیا ہے, پھر اعلان تو کرنے لگو. سرکار اللہ پہ آدھے ٹبے سیدھے کراؤ. میں ہوتا تو داد دیتا, سر نہ مارتا. یا اللہ, ٹبے بھی سیدھے, جھاڑیاں بھی کٹ دیو, وجہ. اللہ کہتا ہے تو ان کو نہیں جانتا, یہ میری مخلوق ہے, یہ حج کے تھکے ہوئے ہیں, یہ قیامت آئے ہے, یہ قیامت والے دن یہ بہانہ نہ کریں ہم حج کے تھکے ہوئے تھے, سائے میں بیٹھے تھے, ساڑی اکھ لگ گئی سی, اسی ویکھے نہیں ہاتھ کے داسی. چلو ہستے پہ وہ چاہ. لوگوں نے کیا کیا یا علی, لوگوں نے کیا کیا, اپنی پگڑیاں اتاری, پاؤں کے نیچے رکھ لی. جتی پا کے تو نہیں سننی نا رسول دی گل. یا ہم چھوٹے سا ذکر مولا کا, ہم بندے گناہگار کرنے والے سننے والے, تو جوتیاں اتار کے ہیں, وہاں مصطفیٰ کا خطاب ہے. تو لوگوں نے جوتیاں اتار دی, پگڑیاں نیچے رکھ لیں, اوپر پاؤں رکھ دیے تاکہ پاؤں تو جلنے سے بچے. بس سرکار ہاتھ پکڑ کے پھر اعلان کیا, جبریل آ گیا. اب کیا ہوا ہے, سرکار اللہ پہ آندے پگاں کٹا. مولا کی قسم ہے, پگڑیاں بھی نکل گئیں. بے چینی سے یوں کھڑے کھڑے خطاب سن رہے ہیں علی رسول کا. 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. آپ کو واہ بھائی جی,
4.5 گھنٹے حسین کے نانا علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے، چھوڑا نہیں، یہیں کھڑے رہے اور بولتے بھی رہے۔ اس میں تھوڑا سا ذکر توحید کا ہے، تھوڑا سا ذکر سرکار نے اپنا کیا ہے، باقی سارا علی کا ذکر ہے۔ اب میں نہ کسی کے ابا کا نوکر ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، چین سے سوتے ہیں، اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی نیند جاگتا ہوں۔ نوکر ہے حسین کے، بندے کا ملازم اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ کسی کو اچھی لگے، بری لگے، بھلی لگے، نہ لگے، میری بلا سے کوئی داد دے نہ دے، کوئی دل میں ناراض ہو، کوئی غضبناک ہو، میں بندے راضی کرنے تو نہیں آیا نا۔ مجھے کیا پتا ہزاروں کی تعداد میں کون راضی ہے کون ناراض ہے، لیکن جو راضی ہے علی ولی اللہ پر، وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ 4.5 گھنٹے حسین کے نانا کھڑے رہے اور علی کی ولایت کا خطبہ دیتے رہے، تو پھر اگر ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کسی کے بچے پال رہے ہیں تو بے شک اپنے بچے پالی رکھے، ہمیں کافر کہی جائے، ورنہ فیصلہ تو چٹیا میدان میں ہو گیا ہے۔ توحید سے لے کر نماز تک حسین کے نانا نے جو کچھ بھی بتایا ہے بیٹھ کے بتایا ہے، علی کی ولایت کھڑے ہو کے بتایا۔ سبحان اللہ، اہمیت بتا رہا ہے شبیر کا نانا کہ کتنا اہم ہے علی دین میں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے وہ شیعہ نہ ہو۔ جوان جو ہے بزرگ ہاتھ نہ بھی چاوڑ دکھائے دے۔ آپ کے کیا کہنے؟ اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے شاید بھائی بھی واقف نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ تھوڑی ہے تو میں اپنے پتر قربان کر دے، اس موسم میں تو ساہ نہیں پیا ہوندا جتھے تسی ہے پہ کر دے۔ 36 کتابیں مصائب کی پڑھی ہیں میں نے، وہ تمہیں سنا ہی نہیں سکتے جو کتابوں میں غربت لکھی ہوئی ہے۔ وہ تو وہی ہے جو پردے میں خون رو رہا ہے، خود ہی آ کے بتائے کہ کس غربت کے یہ وارث ہیں۔ وہ میں تھوڑی ہے تو کرو، ہے تو ہوں کرو، چلو داد نیچے دیتی، مینوں تھوڑی جی ہے کرنی جی، حسین دی غربت ہے کرنی جی۔ جو مجھے حکم دیا ہے سید سردار نے اسی کی طواف کرنا ہے 2-4 منٹ، اگر ہے تو وہی نکل گئی، جو تھوڑی سی اور نکل جائے۔ 36 کتابوں کا نتیجہ مجھ سے یہی نکلا ہے بابا جی۔ اکثریت سے زیادہ سید بیٹھے ہو، تھوڑی کنیز دا پتر ہاں، پیچھے پڑھنے والے بھی سید زادے نے، یہ ہاتھ بنی کھلوتا اپنے واسطے تو کچھ نہیں پیا منگدا نا، تواڈے واسطے تواڈے تو پیا منگدا۔ جے سید ہے نہیں کرو گے تو کون ہے کرے گا؟ گھر والے دی ہے نہ نکلے، باہر والے دی ہے نہیں نکلدی۔ اسے جملے تے ہے کر کے سادات عظام میں اپنی دادی تو مہر لوا دیو، میں قیامت تک تواڈی نسلاں نوں سلام کراں گا۔ 36 کتاباں دا بابا جی نتیجہ میرے تو مرشد ہی نکلیا ہے، کیڑا کہ اس پاک گھر وچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہیں نا، انہوں نے امت نے ماریا بہت ہے۔ سادات عظام دی یقیناً ہے نکل گئی ہے، احسان کیتا ہے سادات سردارہ نے، سادات نے احسان کیتا ہے، تو توڑا احسان ہو گیا، امتیو تھوڑا سر تے ہاتھ مار لو، جڑے جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے جے توڑے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے گی علی دی زخمی دی۔ ہے کر دے سونا، ہے کر دے سونا، ہے کر دے سونا، ہے کر دے سونا۔ سب سے بڑی لاڈلی تھی خود حسین کی پاک اماں، اتنی زخمی تھی کہ 7 چادروں کا کفن دیا تھا علی نے۔ اوہ میں اللہ مر جاؤں، میں اتنی زخمی تھی علی کی معظمہ بیٹی کہ تمہیں بتا ہی نہیں سکتے۔ اشارے میں بتاتے ہیں، اگر 2-4 بندے ہے کر دیتے اشارے میں، تسی میرے شام دے زوار ہو یار، اشارے میں بتاتا ہوں، یہ ہاتھ بنی کھلوتا ہوں۔ آپ کے سجاد مولا فرماتے ہیں اتنی زخمی تھی میری اماں کہ دنیا میں انسان کے سونے کے فطرت کے اعتبار سے 3 طریقے ہیں، یا وہ دائیں پہلو پہ سوتا ہے، یا بائیں پہلو پہ سوتا ہے، یا سیدھا سوتا ہے۔ باقر کا بابا مجلس میں موجود ہے، وہ فرماتے اتنی زخمی تھی میری ماں، شام کے بعد قبر تک میری ماں ان 3 طریقوں سے سو نہیں سکی، ساری رات دیوار سے پیشانی لگا کے بیٹھی رہتی تھی۔ واہ 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 واہ، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ اور مولا آپ کی ہے قبول فرما رہے ہیں، جو ہے نہیں کر رہے۔ میں نوکر ہو گیا مرشد پترا تھوڑا سرکار، مولا زندگی کرنا ہے، شہن سے راضی ہونے۔ میں نے آکھیا نا اسی کتاب والے گلاں پڑھ ہی نہیں سکتے، تے اج دسول سیدہ میں فقیر دی نگری وچ کھلوتا،
میں پنڈی دے جگر چ کھلوتا ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے عزادار، بڑے بڑے نواں خان، بڑے بڑے امام بارگاہ دے متولی، لائسنس دار، ترڈے پام، خود بانیان تشریف فرماؤ، اکثریت سے زیادہ میرے اگلے میرے بانی تشریف فرماؤ، جڑے پچھو سردار بیٹھے ہو ایک جملے تے آئے کریں، زندگی یا اٹھ میں نو پتھر مار دے تیرے شاعر اچ پتھر رہن، نہ جعفر روے تے نہ پڑھے، ورنہ اج میں نو معافی دے تو انو اسی 98% درد نہیں سنا دے، میں گل اردو اچ نہیں پہ کردا جی، 2% درد پڑھ دے، 98% اس واسطے نہیں پڑھ دے بھی توڑے جگر دی نرمی تو ڈر لگ دے، اور اگر اجازت دے یا جھولی چاہی کلوتا خالی نہ بھیجی، اس 98% تو جڑا تو انو سنا دے نہیں، ادھے جو پورا جملہ نہیں ایک لفظ پڑھ دا، اتھے ہائے کرو گے تو پردے علی سین سن لائے گی، اتھے ہائے نہ کر سکو جدن گھر جا کے اپنی بہن ہے یا عزت آلیا دھیاں دے سرہ دے چادرہ ویکھو گے نا، پھر تو انو علی دی دھی دا برکہ یاد آنا ہے، پھر تو اڑے گھر علم تے ہومڑے علم تلے بے کے ہائے کر لویں، یہ تھوڑی غربت ہے پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم دی بیٹی یزید جیسے بغیرت بندے دے شہرج بغیر چادر تو نماز پڑھ دے، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، جڑا ہاتھ سینے تے ٹور گیا انہا ہاتھاں تے راضی ہو گئی میری مخدومہ معظمہ، واہ 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 واہ۔ بس آخری بات ہے، نہیں تھکانا جناب کو، نہیں پڑھے جاتے آل محمد کے زخم، بس ایک زخم سن لے اور مجھے معافی دے دے، یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں نا، جب دربار میں میری آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، جہاں میری مخدومہ کی کسی کنیز کی بھی نالین نہ جاتی، جو شام کے زباروں میری گواہی دو، یہ کتا 6 فٹ زمین سے اونچا بیٹھا ہے یزید، میرا جملہ دسے گا بھی سید زادے کتے کتے بیٹھے نے، انہوں نے میں ماتم کرا ثواب تو انہوں ہوئے، یہ کتا زمین تو 9 فٹ اونچا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین تے کھڑن حسین دے شریف بھیڑا، جتھے اس بغیرت کتے دا تخت ہے نا یزید دا، اس پچھلی دیوار بڑے بڑے دروازے جتنے روشن دان نے، جتھے امیہ دیا عورتاں کھلو کے تے آل محمد دا تماشا پہ وین جان ماز اللہ، ادھے وچ کھلوتی یزید دی بیٹی رملہ نے اپنے بابا کو باپ کو پیغام بھیجا، میرا دل کرتا ہے وہ جو 4 سال کی بچی کھڑی ہے نا آخر میں، میرا دل کرتا ہے میں اس سے باتیں کروں، جو اس بغیرت گل کی تھی مر جائے بندہ، یہ بغیرت کہتا ہے تو شہنشاہ شام کی بیٹی ہے، وہ ہمارے دربار کے قیدی ہے، کیسے آئے گی؟ بچی نے ضد کی، میں نوکر ہو گیا جی، یہ کتا بچی کی ضد کے سامنے مجبور ہوا، کہتے بھیجو رملہ کو، جو بغیرت 9 گھنٹے سے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی، اتنی تڑپی علی کی بیٹی کے بی بی کی رسیاں ٹوٹ گئی، بی بی کہتی او نانا شرابیوں کی بیٹیوں کے احترام ہو رہے ہیں، واہ 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 واہ، مل گئی خیرات، راضی ہو گئی آپ کے اوپر علی کی معظمہ بیٹی، جب تک وہ راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں ہے۔ رملہ چلتی چلتی میری مخدومہ کے سامنے آئی، رملہ نے کہا السلام علیکہ یا ایتھا الاسیرہ، چھوٹی بی بی میرا سلام، پتھر کا بندہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب کے دل میں گوشت کا جگر ہے، جو دل ہے وہ گوشت کا ہی ہے سب کے، پتھر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری مخدومہ نے جواب دیا، رملہ نے سنا نہیں، کہتی بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں، آئے میں صدقے ہو جاؤں، میں چل کے ملنے آئی ہوں، آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی، میرے سرداروں نے اشارہ کر دیا ہے، میں پچھلوں کو سمجھا رہا ہوں، علی کی معظمہ پوتی حسین کی یتیمہ بیٹی بولی نہیں، دعا کر میں مر جاؤں، یہ ہے کرن، سجاد کی غریب بہن نے اشارہ کیا، بی بی کہتی ہے میرے گلے والی رسی تنگ ہے، میں بولتی ہوں گلے سے آواز باہر نہیں آتا، رملہ نے رسیاں کھولی، سجاد کی بہن کی رسی کھلی، مخدومہ فرماتی رملہ میرا بھی سلام، رملہ کہتی بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں، اور ماتم کرنے والے سردار ہو، بیٹی جھونپڑی والے کی بھی ہو تو اسے اپنے باپا پہ ناز ہوتا ہے، سجاد کی بہن کہتی ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، جب میری مخدومہ نے فرمایا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، ہم سن جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنا سامان چیزیں ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، یہ میرے بابا نے لے کے دی، یہ میرے بھائی نے لے کے دی، یہ میرے چچا ماموں نانا دادا نے لے کے دی،
جب میری مخدومہ نے کہا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ کہتی بی بی آپ تو پھر بڑے شہنشاہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا شک ہی نہیں۔ رملہ نے اپنے گوشوارے آگے کیے، مر جائے جعفر اللہ کرے ابھی، تو جو ہے نہیں کر رہا۔ گوشوارے کہتی ہے بی بی پھر میرے در دیکھ، او میں صدقے جاواں، دروں کا نام آیا تڑپی سجاد کی بہن۔ معصومہ کہتی ہے رملہ جو پوچھنا چاہتی ہے تو یہ در تیرے نہیں ہے۔ رملہ کہتی ہے بی بی کس کے ہیں؟ فرمایا یہ در میرے ہیں۔ رملہ کہتی ہے بی بی پھر یہ دنیا کا قانون ہے، جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ نشانی دے کے واپس لیتا ہے، اگر آپ کے ہیں تو پھر نشانی بتاؤ۔ مولا مجھے نہیں پتا یہ تھک گئے ہوں گے۔ معصومہ رو کے کہتے رملہ جا اپنی ماں سے کہے تیرے در اتار کے دیکھے، اگر ان پہ خون لگا ہے تو پھر در میرے ہیں، جے نہیں لگا خون تو پھر رملہ یہ در تیرے۔ اور رملہ میرے در نہیں اترے، میرے گوشوارے ختم ہو گئے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین